سافٹ ویئر آبجیکٹیوز. اس لیسن کو کرنے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ سافٹ ویئر کیا ہے، سافٹ ویئر کے مختلف اقسام کیا ہے، آپ سمجھ سکیں گے کہ سافٹ ویئر کیا کیا کام سر انجام دیتا ہے، اور آپ یہ بھی جان جائیں گے کہ سافٹ ویئر کا ورژن کسے کہتے ہیں. سافٹ ویئر. آپ ہارڈ ویئر کے بارے میں تو جان گئے، لیکن کوئی بھی ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کے بغیر کام نہیں کر سکتا. سافٹ ویئر کمپیوٹر کا وہ حصہ ہے جسے نہ تو ہم چھو سکتے ہیں نہ پکڑ سکتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ اپنے ذہن میں کچھ سوچتے ہیں. مثلاً اگر آپ نے اپنے کسی دوست کے گھر جانے کا پروگرام بنایا ہے تو وہ ایک سافٹ ویئر ہے. اسے نہ تو آپ چھو سکتے ہیں نہ پکڑ سکتے ہیں. پھر آپ کا ذہن اسی پروگرام کے مطابق آپ کے جسم کے مختلف اعضاء کو ہدایات دیتا ہے، مثلاً اٹھو، چلو، بس اسٹاپ پر جاؤ وغیرہ. اسی طرح سافٹ ویئر بھی ہدایات کا مجموعہ ہے. کمپیوٹر کا پروسیسر اسی سافٹ ویئر کے ذریعے کمپیوٹر کو ہدایات دیتا ہے اور اس سے کام لیتا ہے. ابھی جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یعنی اس کورس کو دیکھ اور سن رہے ہیں، یہ بھی سافٹ ویئر کی وجہ سے ممکن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزمرہ زندگی میں مختلف چیزوں کے ماڈل ہوتے ہیں. مثلا گاڑیوں میں ہونڈا کے مختلف ماڈل سیوک، سٹی، ایکارڈ وغیرہ ہیں. ان میں بھی ہر سال نئے ماڈل آتے ہیں. ہر نئے ماڈل میں کچھ اضافی خوبیاں ہوتی ہیں، اور جو خامیاں پچھلے ماڈل میں ہوتی ہیں وہ نئے ماڈل میں ختم کر دی جاتی ہیں. اسی طرح سافٹ ویئر کے بھی مختلف ماڈل یا ورژن ہوتے ہیں. ہر نیا ورژن پچھلے ورژن سے کچھ زیادہ خوبیوں کا حامل ہوتا ہے. مین کیٹیگریز. سافٹ ویئر کی 3 بنیادی اقسام ہیں. یہ سسٹم سافٹ ویئر، یوٹیلیٹی سافٹ ویئر، ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے ناموں سے جانی جاتی ہیں. آئیے اب ہم آپ کو ان کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں. سسٹم سافٹ ویئر. سسٹم سافٹ ویئر ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کو مانیٹر کرنے اور کنٹرول کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے. آپریٹنگ سسٹم اور ڈیوائس ڈرائیورز سسٹم سافٹ ویئر کی مثالیں ہیں. آپریٹنگ سسٹم. آئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم کیا ہے. آپریٹنگ سسٹم ہوٹل کے مینیجر کی مانند ہے. جس طرح ایک ہوٹل کا مینیجر ایک ہوٹل کو مینیج کرتا ہے، یعنی وہ دیکھتا ہے کہ کتنے کمرے خالی ہیں، کون کون سی گاڑیاں ٹھیک ہیں، سٹاف کے کس ممبر نے آج کیا کام کرنا ہے وغیرہ. مختصراً یہ کہ وہ ہوٹل کے کسٹمر یعنی یوزر کو تمام سہولیات فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے. اسی طرح آپریٹنگ سسٹم کمپیوٹر کے اندر تمام کاموں کو مینیج کرتا ہے، یعنی ڈسک پر انفارمیشن کس طرح سیو ہوگی، پرنٹر کب پرنٹ کرے گا، ڈیٹا میموری میں کب اور کہاں سٹور ہوگا، یا کوئی پروگرام کیسے چلے گا. مختصراً یہ کہ آپریٹنگ سسٹم کمپیوٹر کے یوزر اور کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کے درمیان تعلق قائم کرتا ہے اور یوزر کو ہارڈ ویئر استعمال کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے. کامنلی یوزڈ آپریٹنگ سسٹم. اس وقت مارکیٹ میں مختلف آپریٹنگ سسٹمز موجود ہیں. ان میں سے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا آپریٹنگ سسٹم مائکروسافٹ ونڈوز ہے، اور اسی آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے آپ یہ لیسن کو سن اور دیکھ رہے ہیں. مائکروسافٹ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کے بہت سے ورژنز آ چکے ہیں، جیسے کہ ونڈوز ایکس پی، ونڈوز 7، ونڈوز 8 اور ونڈوز 10 وغیرہ. ڈیوائس ڈرائیور. سسٹم سافٹ ویئر کی دوسری اہم کیٹیگری ڈیوائس ڈرائیور ہے. ڈیوائس ڈرائیور بیسیکلی ہارڈ ویئر کو فزیکلی مینیج کرتا ہے. جس طرح ایک ہوٹل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ایک گاڑی ہوتی ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ڈرائیور کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح آپریٹنگ سسٹم بتاتا ہے کہ پرنٹر نے کیا پرنٹ کرنا ہے، مگر اصل میں پرنٹر سے پرنٹ کرانے کا ذمہ دار پرنٹر کا ڈیوائس ڈرائیور ہوتا ہے. اسی طرح ہر ڈیوائس کے علیحدہ ڈیوائس سافٹ ویئرز موجود ہیں. یوٹیلیٹی سافٹ ویئر. آئیے اب ہم سافٹ ویئر کی دوسری کیٹیگری کو دیکھتے ہیں جسے ہم یوٹیلیٹی سافٹ ویئر کہتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہم ہوٹل کی مثال دیکھتے ہیں. جس طرح ایک ہوٹل میں مختلف چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے مختلف لوگ موجود ہوتے ہیں، مثلاً بجلی میں اگر کوئی خرابی ہو تو الیکٹریشین ہوگا، فرنیچر میں ریپیئرنگ کے لیے کوئی اور لوگ موجود ہوں گے، اسی طرح یوٹیلیٹی سافٹ ویئر بھی ایسی سافٹ ویئر ہیں جو کمپیوٹر کو مینٹین کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلاً اسکین ڈسک اور اینٹی وائرس وغیرہ، جس کے بارے میں آپ اگلے لیسن میں پڑھیں گے. ایپلیکیشن سافٹ ویئر. آپ
سسٹمز سافٹ ویئر اور یوٹیلیٹی سافٹ ویئر کے بارے میں تو جان چکے ہیں. آئیے اب ہم آپ کو ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں. روزمرہ کی زندگی میں اگر ہم اپنی ہوٹل والی مثال پر دوبارہ غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کام کو کرنے کے لیے علیحدہ لوگ مخصوص ہوتے ہیں. مثلاً ریسیپشنسٹ کا کام آنے والے کسٹمر کو گائیڈ کرنا اور ان کی بکنگ کے مطابق ان کو جگہ فراہم کرنا ہے. اکاؤنٹنٹ کا کام روزمرہ کے لین دین کی تفصیلات درج کرنا ہے. اسی طرح ایپلیکیشن سافٹ ویئر ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جس کے ذریعے یوزر اپنے روزمرہ کے مختلف کام آسانی سے سر انجام دے سکتا ہے. ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی قسم ہے. مثلاً اس کے ذریعے لیٹرز، فارمز اور میموز وغیرہ لکھے جا سکتے ہیں. روزمرہ کا حساب کتاب کرنا، پریزنٹیشنز بنانا یا کوئی ڈرائنگز بنانا بھی ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے ذریعے ممکن ہے. ایپلیکیشن سافٹ ویئر میں بہت سے سافٹ ویئر شامل ہیں اور یہ نئے سافٹ ویئرز مارکیٹ میں دن بدن آتے بھی رہتے ہیں. یہاں ہم ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی کچھ مشہور اقسام کی بات کرتے ہیں. ورڈ پروسیسنگ. ورڈ پروسیسز کے معنی الفاظ پر کچھ پروسیس کرنا ہے. لہٰذا ایسے سافٹ ویئرز جو الفاظ یا ٹیکسٹ پر کوئی کام کرتے ہیں انہیں ہم ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر کہتے ہیں. پہلے وقتوں میں ٹائپ رائٹر کو استعمال کر کے فارمل ٹیکسٹ یعنی خطوط اور میمو ٹائپ کیے جاتے تھے. ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر کی ایجاد کے بعد کمپیوٹر کو لیٹرز لکھنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا. ورڈ پروسیسر ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے کی بورڈ کی مدد سے کچھ بھی ٹائپ کیا جا سکتا ہے. اور نہ صرف اس کو ٹائپ کیا جا سکتا ہے بلکہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو کاغذ پر پرنٹ کرنے سے پہلے ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اسے محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے اور بعد میں جب چاہے اسے دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے. اور تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں ہماری ضرورت کے لحاظ سے لکھائی کو بڑا یا چھوٹا کرنے کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ اس میں لکھے ہوئے ٹیکسٹ کے سپیلنگز بھی چیک اور ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. اخبارات اور رسائل وغیرہ بھی ورڈ پروسیسنگ کے سافٹ ویئر کے ذریعے ہی تیار کیے جاتے ہیں. آج کل استعمال ہونے والے ایک مشہور ورڈ پروسیسر کا نام مائکروسافٹ ورڈ ہے. اسپریڈ شیٹ ان کاغذ کی شیٹس کو کہا جاتا ہے جن پر حساب کتاب یا کیلکولیشنز کی جاتی ہے. ان کاغذ کی شیٹس پر اس طرح کے خانے اور لائنز ہوتی ہیں جن میں اعداد و شمار لکھے جاتے ہیں. اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر بھی ایک ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہے. اکاؤنٹس کا کام کرنے والے مینولی یعنی ہاتھوں سے اسپریڈ شیٹ تیار کرتے ہیں. اس کو کمپیوٹر پہ بھی کیا جا سکتا ہے جس کے لیے مختلف سافٹ ویئرز موجود ہیں. ان سافٹ ویئرز کو ہم اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر کا نام دیتے ہیں. اس کی ایک مثال مائکروسافٹ ایکسل ہے. اس سافٹ ویئر کے ذریعے ہم اعداد و شمار اور حساب کتاب کا کام بہت آسانی سے اور اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اس میں بھی مختلف خانے یا سیلز ہوتے ہیں جو کہ روز اور کالم کی شکل میں ہوتے ہیں. ان میں اعداد و شمار لکھتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہر سیل کا نام اس کے کالم اور رو نمبر سے مل کر بنتا ہے. مثلاً یہ سیل بی کالم میں ہے اور رو 4 میں ہے اور اس طرح اس کا نام B4 ہوگا. اور پھر ان پر مختلف فارمولاز لگا کر کیلکولیشنز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے یہ چند نمبر انٹر کیے ہیں. اگر ہم ان سب کو جمع کرنا چاہیں تو سیلز کے ناموں کی مدد سے ہم فارمولا لکھ سکتے ہیں اور کی بورڈ سے انٹر پریس کرنے سے ریزلٹس دیکھ سکتے ہیں. اب اگر ہم کسی سیل میں ویلیو بدلتے ہیں تو رزلٹ بھی خود بخود اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے. اگر ہم ان کی ایوریج نکالنا چاہیں تو وہ بھی ممکن ہے. اس طرح کے اور بہت سے کام کرنے کے لیے اس میں بنے بنائے فارمولا یا فنکشنز موجود ہوتے ہیں. اس میں انفارمیشن کو گراف یا چارٹ کے ذریعے دکھانے کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے. مثلاً یہ چارٹ پچھلے 5 سالوں میں کمپیوٹر استعمال کرنے والے افراد کی تعداد کو ظاہر کر رہا ہے. اس کے علاوہ آپ اپنا کام محفوظ یا سیو کر سکتے ہیں اور بعد میں اس کو دوبارہ دیکھ اور تبدیل بھی کر سکتے ہیں. یہ سب کام آپ کو جس اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر کے ذریعے دکھائی جا رہی ہیں اس کا نام مائکروسافٹ ایکسل ہے. پریزنٹیشن سافٹ ویئر.
آئیے اب ہم ایک اور ایپلیکیشن سافٹ ویئر کو دیکھتے ہیں جسے ہم پریزنٹیشن سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ زندگی میں ہمیں کبھی نہ کبھی اپنے آئیڈیاز کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا آپ اگر اپنا کوئی پروجیکٹ اپنے آفس والوں یا کلائنٹس کو دکھانا چاہتے ہیں، یا اسکول میں اگر آپ کو کوئی کام دیا جاتا ہے تو آپ نے اسے پوری کلاس کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ یا پروجیکٹر کو یوز کر کے اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کام کو تیار کر کے پیش کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کمپیوٹر سافٹ ویئر نے ہماری زندگی بہت آسان بنا دی ہے اور پریزنٹیشن سافٹ ویئر تیار کیے گئے ہیں۔ یہ ایسے سافٹ ویئر ہیں جن کی مدد سے ہم کوئی انفارمیشن ایک اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ ان سافٹ ویئر سے تیار کردہ پریزنٹیشن میں لکھائی یا ٹیکسٹ کے علاوہ آواز اور تصاویر بھی شامل کی جا سکتی ہیں۔ اس سافٹ ویئر کے اندر مختلف انفارمیشن کو علیحدہ علیحدہ پیجز پر لکھا جاتا ہے جن کو سلائڈز کہا جاتا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے ان سلائڈز کے رنگ اور الفاظ چینج کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ اسکرین پر جس پریزنٹیشن سافٹ ویئر کو دیکھ رہی ہیں اس کا نام مائکروسافٹ پاور پوائنٹ ہے۔ جس طرح باقی دو ایپلیکیشن سافٹ ویئرز میں کیے گئے کام کو محفوظ کیا جاتا اور بعد میں دیکھا اور تبدیل کیا جا سکتا ہے، اسی طرح پریزنٹیشن سافٹ ویئر میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان تمام سافٹ ویئرز کے ساتھ مائکروسافٹ کا لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے۔ دراصل مائکروسافٹ ایک بہت مشہور سافٹ ویئر کمپنی کا نام ہے جس کے بنائے ہوئے بہت سے سافٹ ویئرز آسانی سے دستیاب ہیں۔ سمری۔ اس لیسن میں ہم نے سیکھا کہ سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے۔ ہم نے سافٹ ویئر کے مختلف اقسام مثلاً سسٹم سافٹ ویئر، یوٹیلیٹی سافٹ ویئر اور ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے بارے میں جانا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ سافٹ ویئر کس لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ کیا کام کرتا ہے۔